بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر الیاس ہے. میں سائیکیاٹرسٹ ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے جو مہلک مرض ہے وہ ڈپریشن کو کہا جاتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں 300 ملین لوگ وہ ڈپریشن سے متاثر ہیں اور ڈپریشن میں سفر کر رہے ہیں. اس سے زیادہ شاید تعداد ہو جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئے ہیں اور ڈپریشن کے ساتھ جی رہے ہوں اور مشکل میں ہوں. آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے کہ واٹ از ڈپریشن، ڈپریشن کے کازز، کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اور ڈپریشن کے علامتیں کیا ہیں اور ڈپریشن کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. ڈپریشن ایک اعصابی مرض ہے جو انسان کے دماغ کے اندر مختلف کیمیکل کی امبیلنس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اکثر ایک کیمیکل ہے جس کو ہم سیروٹونین، نارفنیفرین اور ڈوپامین بولتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ بیماری آ جاتی ہے انسان کو. ان کی علامتوں پہ بات کرتے ہیں تو ڈپریشن میں سب سے پہلے جو انسان کو ہوتا ہے وہ مایوسی، افسردگی. ڈپریشن والا مریض ہمیشہ کہے گا کہ میں افسردہ ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، میں خوش نہیں ہوتا، میرا دل اداسی کرتا ہے. اس کے ساتھ ڈپریشن والا مریض یہ بھی کہے گا کہ جی میری چیزوں سے دلچسپی ٹوٹ گئی ہے، میں چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، میں پہلے اچھا کام کرتا تھا، اسکول جاتا تھا، پڑھائی کرتا تھا، دکان چلاتا تھا، آج کل سستی آ گئی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، نہ مسجد جاتا ہوں، نہ اپنے کام کاج پہ جاتا ہوں، نہ دکان پہ جاتا ہوں، نہ کالج جاتا ہوں، نہ ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، تمام چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں. ایکچولی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی شوق جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈپریشن کے مریض ہمیشہ شکایت کرتا ہے کہ میرے جسم میں بالکل لگتا ہے جان نہیں ہے، جس کو ہم فٹیگیبلٹی یا ٹائرڈنس بولتے ہیں. مفت خدا کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، مریض ہمیشہ تھکاوٹ ہوتا ہے، پر ہمیشہ جسم میں جان نہیں ہوتا، ہمیشہ کمزوری محسوس کرتا ہے. اور وہ اس لیے جو کمزور ہوتا ہے، جان نہیں ہوتا ہے، جو کمزوری کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جاتا، اپنے کام کاج نہیں کر سکتا، پڑھائی نہیں کر سکتا، جاب نہیں کر سکتا، تو ہمیشہ بستر پہ لیٹنا آیا گھر میں بیٹھے اس کو زیادہ مزہ آتا ہے. اس کے ساتھ ڈپریشن والا مریض ہمیشہ یہ شکایت کرتا ہے کہ میری یادداشت کمزور ہے، میں چیزوں کو یاد نہیں کر سکتا، پہلے میں اچھا بھلا پڑھتا تھا، یاد ہوتی تھی چیزیں، ابھی چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں. اور میرا کنسنٹریشن، پہلے ٹی وی دیکھتا تھا، اخبار پڑھتا تھا تو کنسنٹریشن میرا باقاعدہ موجود ہوتا تھا، میں بڑے انجوائے کرتا تھا اخبار کو یا چیزوں کو. آج کل پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، کنسنٹریشن نہیں ہوتا. اور مریض کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے میں اچھا بھلا تقریر کرتا تھا، امامت کرتا تھا، لیکچر دیتا تھا، تقریریں کرتا تھا، آج کل میں وہ نہیں کرتا، مجھے ڈر لگتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں پور کانفیڈنس. مریض کے اندر جو اپنے اوپر کانفیڈنس کم ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ میں جاؤں گا تو میں تقریر کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا، لوگ کیا کہیں گے، تو وہ تمام تقریر چھوڑ دے گا، اپنے امامت چھوڑ دے گا، لیکچر چھوڑ دے گا، جو ٹیچر تھا اپنے کلاس چھوڑ دے گا. یہ پور کانفیڈنس کی وجہ سے. اور کبھی کبھی آپ کو ایسے مریض ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نا امیدی سی ہو گئی ہے، میں پہلے بڑا امید والا بندہ تھا، پر امید رہتا تھا، آج کل ہر چیز میں نا امیدی، معمولی سی بات ہوتی ہے میرے سے لگتا ہے کہ پہاڑ جیسا ہے، معمولی سی ناراضگی ہوتی ہے میرے لیے بہت بڑی بن جاتی ہے اور میں پریشان رہتا ہوں کہ کیا کروں. اور مجھے اس سے نا امیدی آتی ہے کہ کوئی امید نہیں ہے، کہیں مدد نہیں ہے، ہیلپ لیسنس ہے، امید ختم ہو گئی ہے، ہوپ لیسنس ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے، بچے پناہ ہوں گے، زمین خراب ہو جائے گی، بنجر ہو جائے گی، بارش نہیں ہوگی، میں ناکام ہو جاؤں گا، میری جاب چلی جائے گی. اس طرح کی نا امیدی کی باتیں بار بار مریض کرتا رہتا ہے. مصیبت یہ کہ ڈپریشن والا مریض اپنے آپ کو اتنا ملامت کرتا ہے کہ دنیا کا ہر غم اپنے اوپر لیتا ہے. بارش نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. کوئی آفت آتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بدبخت ہوں، آفت آ گیا ہے. کہیں پہ کوئی زلزلہ آتا ہے اس سے بھی گھبرا جاتا ہے کہ میری وجہ، گناہوں کی وجہ سے مجھے وہ ہوتا ہے، زلزلہ آ رہا ہے. تمام دنیا کے غم اپنے اوپر. مثال کے طور پہ بچپن میں اس نے معمولی سی غلطی کی ہے، ڈپریشن جب آ جاتا ہے اس کو وہ غلطی یاد آ کے پھر وہ جا کے اس بندے سے معافی بھی مانگتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے. ایکچولی وہ گناہ ہوتی بہت معمولی سی، وہ اس میں ہوتی جو مطلب بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن مریض کے لیے وہ بڑی بات بن جاتی ہے. وہ ہمیشہ اس میں پری آکوپائی ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈپریشن کے جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے ناراض طبیعت کے ہوتے ہیں، چڑچڑاپن میں ہوتا ہے. اکثر گھر والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے بہت اچھا بھلا انسان تھا، تابعدار تھا، بڑا سمجھدار تھا، آج کل غصہ کرتا ہے، معمولی بات پہ غصہ کرتا ہے. ایکچولی غصہ ان کی فرسٹریشن، ہوپ لیسنس، گلٹ فیلنگ کی وجہ سے ان کو ہوتا ہے. وہ بار بار معمولی بات ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ان میں فرسٹریشن زیادہ ہوتا ہے تو وہ غصہ کرتے ہیں، اریٹیبل ہوتے ہیں.
اس کے ساتھ کبھی کبھی مریض جسمانی علامتوں کے ساتھ بھی ہم دیکھنے کے آتے ہیں۔ ہمارے ریجن میں جو برصغیر ہے، پاکستان، انڈیا، یہ جو جنوبی ایشیا کے علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض اپنے جسمانی علامتوں کے ساتھ آتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کمر میں درد ہے، گردن میں درد ہے، سر میں درد ہے، ہاتھوں میں سوئیاں چبھتی ہیں، سینہ تنگ ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ آتے ہیں، اور ہارٹ فلشز جو گرم پسینے نکلتے ہیں، اور کبھی کبھی کہتا ہے دل کھانے کو نہیں چاہتا، اور ہمیشہ دل جو پیٹ بھرا رہتا ہے، ہضم نہیں ہوتا۔ تو ان علامتوں کے ساتھ بھی مریض بہت سارے آتے ہیں۔ اکثر عورتوں میں جسمانی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم جب پوچھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ تمام درد اور یہ سمپٹمز ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ میں ڈپریشن ہی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کتنا عام ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ 300 ملین پیپل دے آر سفرنگ ان ڈپریشن ورلڈ وائڈ، اور اس سے زیادہ تعداد ہے جو ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہوئے ہیں یا ڈاکٹروں کے پاس نہیں آئے، ڈاکٹروں نے نہیں دیکھے۔ یہ وہ ہیں جو WHO کے اعداد و شمار ہیں۔ یہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے یہ بیماری۔ مرد اور عورت کے تناسب کو دیکھیں تو 2 عورت اور 1 مرد یعنی 2:1 ریشو ہے، اور عام پاپولیشن میں، جنرل پاپولیشن میں یہ 8 سے 12% لوگوں میں ہے، یعنی 100 میں سے 8 یا 12% لوگوں میں ڈپریشن پائی جاتی ہے۔ اور یہ کسی بھی جغرافیہ میں، کسی مذہب میں، کہیں پہ اس کا قید نہیں ہے، کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، امیر کو بھی پکڑتا ہے، غریب کو بھی پکڑتا ہے، ایسٹرن پیپل کو بھی پکڑتا ہے، ویسٹرن پیپل لوگوں کو بھی پکڑتا ہے، جنوبی ایشیا، مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ قید نہیں ہے، دنیا میں کہیں پہ یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گے اخبار میڈیا میں کہ جی ڈپریشن کے اس طرح مختلف علاج ہیں، آپ کے ذہن میں شاید پہلے سے ہوں، لیکن جو 2 طریقے اہم ہیں جو ویلیڈیٹڈ ہیں، ریکمنڈڈ ہیں، وہ 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے فارماکولوجیکل، ایک ہے نان فارماکولوجیکل۔ فارماکولوجیکل میں دوائی دی جاتی ہے، نان فارماکولوجیکل میں دوائیوں کے بغیر ہی علاج کیا جاتا ہے۔ عموماً ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ نان فارماکولوجیکل میں سائیکو تھراپی آتا ہے، جس میں 3-4 علاج ہیں، جس میں CBT ہے، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے، انٹرپرسنل سائیکو تھراپی ہے، مائنڈفلنس بیس سائیکو تھراپی ہے، مختلف علاج اور بھی ہیں، جس میں اگر مریض ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو نان فارماکولوجیکل سے فائدہ ہوگا تو آپ کو سائیکو تھراپی پہ رکھ دے گا، آپ سے باتیں کرے گا، آپ کی زندگی کے مشکلات اور کوگنیشن وغیرہ معلوم کر کے ان کو صحیح سوچ آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ فارماکولوجیکل، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ دیکھتے ہیں کہ دوائی لکھتا ہے، جب مرض کی شدت کم ہو تو ہم نان فارماکولوجیکل علاج کرتے ہیں، شدت تھوڑا سا زیادہ ہو تو ہم فارماکولوجیکل علاج کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، آپ کے کسی رشتہ دار یا دوست کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ سبسکرائب ٹو آور چینل فار آل کائنڈز آف ویڈیوز ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ، ڈیزیز اویئرنیس، ٹریٹمنٹس، کاؤنسلنگ اینڈ ریہیبلیٹیشن۔ تھینک یو۔